بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور قوم عاد اور فرعون کے جو میخوں والا تھا۔ فرعون کو قرآن نے ذو الاوتاد کہا ہے۔ اس کی سزا دینے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ یہ انسان کو ان کو لٹا کر اور ان کے پیروں میں اور ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی جاتی تھی اور اسی حالت میں پھر ان کو موت آ جاتی تھی اور لٹکا دیا جاتا تاکہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہو، جیسے یہ صلیب پر مثلا لٹکایا جاتا ہے اور وہ لٹکا بھوکا پیاسا اور اس طرح وہ مر جاتا تھا۔ تو وہ جو میخوں کے ساتھ عذاب دینے والا فرعون تھا انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور قوم سمود نے اور لوط کی قوم نے اور اصحاب الایکہ، ایکہ کہتے ہیں درخت کو، حضرت شعیب کی قوم کو کہا جاتا ہے، اور یہ جہاں رہتے تھے وہاں بہت زیادہ درخت تھے اور اتنے زیادہ تھے کہ اسی سے مشہور تھے، لہذا قرآن نے ان کو اصحاب الایکہ کہا ہے۔ یہ ہے وہ بڑے لشکر کہ جن کو ہم نے شکست دی ہے، تو یہ مکے والے تو عنقریب یہی شکست کھائیں گے، یہ تو ان کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر حق ہو گیا، اور یہ لوگ یعنی یہ مکہ والے لوگ، یہ لوگ صرف ایک زبردست آواز کے منتظر ہیں، یعنی ایک عذاب، جیسے بعض قوموں پر ایک چیخ، ایک بہت زوردار آواز سے عذاب آیا تھا، یہ صرف ایک چیخ کے منتظر ہیں کہ جب وہ آئے گی تو پھر ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور یہ کہتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، جب رسول اللہ کہتے تھے کہ یہ نہ کرو ورنہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگے، تو بعض لوگ رسول اللہ کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے اچھا عذاب آئے گا تو لے آ، اور دعا مانگتے تھے، مثلا دعا رسول اللہ کا مذاق اڑانے کے لیے، یا اللہ تو نے جو ادھر کرنا ہے ہمارے ساتھ آج ہی کر دے، ہمارے ساتھ آخرت میں جو ہمیں دینا ہے آج ہی دے دے، یہ جو کہہ رہے یہ سارا کا سارا رسول اللہ کے ساتھ ان کی باتوں کا مذاق اڑانا تھا۔ اور وہ مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے عذاب کا حصہ ہمیں قیامت سے یوم حساب سے پہلے ہی دے دے۔ اے رسول آپ صبر کیجئے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، اور ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کیجئے جو طاقت کے مالک اور اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ اواب یہ بار بار خدا کی طرف پلٹنا، یعنی گویا کہ ہر وقت خدا کو یاد رکھنا، ہر وقت خدا کی طرف توجہ کرنا۔ ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا تھا، اور یہ پہاڑ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑوں کی تسبیح کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ اور یہ قرآن نے کہا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور تم اس کی تسبیح کو نہیں سن سکتے۔ بہت ساری چیزیں جن کو بے جان اور بے شعور سمجھا جاتا ہے، وہ اس طرح سے جو کچھ انکشافات ہو رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہے، مثلا پودوں کے بارے میں، اور مثلا حتیٰ کہ پانی کے بارے میں، اور انسان جیسے جیسے کائنات کی باریکیوں میں جائے گا، چونکہ اللہ نے انسان کو اپنا نائب کہا ہے اور کہا ہے کہ اس کائنات کو ہم نے مسخر کر دیا انسان کے لیے، تو خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ انسان کہاں تک جائے گا۔ قرآن مجید نے آئندہ کے بارے میں یہ پیشگوئی بھی کر رکھی ہے
کہ ان قریب ہم انہیں آسمانوں میں، آفاق میں اور ان کے اپنے وجود میں ایسی اپنی نشانیاں دکھائیں گے کہ ان پر بالکل واضح ہو جائے گا، یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ جو کچھ اللہ نے کہا تھا اپنے نبی کے ذریعے، جو کچھ قرآن میں بتایا تھا، وہ سارا کا سارا حق تھا۔ اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن پر اپنی جہالت کی وجہ سے انبیاء کے جن کے پاس وہ آئے تھے ان کی قومیں مذاق اڑاتی تھی، لیکن آج وہ چیزیں اتنی کامن ہیں کہ اب کوئی اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا، جس میں سے ایک آواز کا ریکارڈ ہو جانا، تصویر کا ریکارڈ ہو جانا، محفوظ ہو جانا، سیو ہو جانا، یہ اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور ابھی آپ نے شاید آرٹیکلز پڑھے ہوں گے، میں کچھ دن پہلے BBC پہ ان کی ویب سائٹ پہ پڑھ رہا تھا کہ اس کا عنوان یہ تھا کہ گوگل کو کیا کیا پتہ ہے، یعنی گوگل جو آپ کے ساتھ ہے اس کو کیا کیا پتہ ہے۔ تو وہ چیزیں جو پہلے تصور بھی نہیں کی جا سکتی تھی، اب وہ نہ صرف یہ کہ قابل تصور ہیں، بلکہ جو اللہ کے ڈر سے بعض گناہ نہیں چھوڑا کرتے تھے وہ شاید گوگل کے ڈر سے بعض گناہ چھوڑ دیتے، یا اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا گوگل سے اور ان چیزوں سے ڈرتے۔ آپ توجہ کیجئے۔ اور بالآخر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب انسان شاید کچھ بھی نہ چھپا پائے، یا اس کو چھپنے کے لیے بھی بہت زیادہ تردد کرنا پڑے۔ تو یہ کچھ یاد رکھیے گا، یہ کچھ بھی ایجاد نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ایجاد ہو گیا، سائنس نے ایجاد کر دیا۔ ایجاد کا جو اصل معنی ہے وہ ہے کوئی چیز نہ ہو، وجود ہی نہ رکھتی ہو اور اس کو وجود میں لایا جائے۔ یہ نہ کسی نے کیا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ ہر سائنٹسٹ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ چیزیں موجود ہیں، وہ خصوصیات موجود ہیں، ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، ہم نے ان کو ڈسکور کیا۔ اور اسی مادی کائنات میں، انہی ذرات میں، اسی ہوا میں یہ چیزیں موجود تھی، ہمیں ان سے استفادہ کرنا اور ان کے ذریعے مثلا کنیکٹ ہونا یہ سمجھ میں آ گیا۔ اور جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا جائے گا یہ اور زیادہ ترقی کرتے جائے، نہ موبائل کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو، یعنی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جیسے پہلے زمانے میں جب کمپیوٹر بنا تھا پورے کمرے جتنا تھا، آج کمپیوٹر آپ دیکھ لیں تو یہ ہر چیز، مثلا میں آپ کو شعور کی مثال دوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک شعور یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ دیکھے اس کو انسان محفوظ کر لے، یاد کر لے، یہ شعور ہے، حافظہ ہے۔ تو یہ جو جتنی بھی چپس ہوتی ہیں کہ جو بہت سارا ڈیٹا سیو کر لیتی ہیں، یہ خصوصیت ان میں ڈالی نہیں گئی، ڈسکور کی گئی، کسی نے خلق نہیں کی، ان میں خالق اللہ ہی ہے، صرف ڈسکور کیا، جس کی قرآن نے دعوت دی مسلمانوں کو اس زمانے میں۔ فکر کرو، غور کرو، یہ کائنات مسخر ہے، تو یہ اس کا شعور ہے۔ اور اگر اللہ کہتا ہے کہ صرف جو تمہیں ابھی پتہ چلا ہے، تو ہم ابھی بہت جاہل ہے انسان، ابھی بہت آگے جانا ہے، تو بعد میں ان چیزوں کا شعور، قرآن نے گواہی دی ہے کہ قیامت کے دن زمین بھی بات کرے گی، بتائے گی، اور وہ بات کرنے کا انداز کیا ہو سکتا ہے ایک زمانہ ایسا ہے کہ مجھے مثلا میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو زبان ہلانے کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے، بلکہ دماغ سے دماغ بات کر لیں۔ جیسے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، ایسے دماغ کو دماغ سے بھی راہ ہو جائے اور ہونٹ بھی نہ ہلانے پڑے۔ تو یہ آگے آگے جیسے جیسے انسان بڑھتا جائے گا، آج جو چیزیں تصور بھی نہیں ہوتی، ہاں ان کی جہالت ضرور واضح ہو گئی جنہوں نے انہی باتوں پر انبیاء کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ کہتا ہے ہماری ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، بھلا یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ تو زمانے نے بتا دیا کہ وہ جاہل تھے، یہ ہو سکتا تھا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ انسان خود دیکھ لے گا وہ چیزیں کہ آخر میں پکارے گا کہ جو کچھ اللہ نے کہا تھا وہی حق تھا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا اور وہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔